بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ارفراز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، آج نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر نے نئے اقدامات کا اعلان کیا اور جس میں سب سے بڑا اعلان یہ تھا کہ 15 جون تک تمام امتحانات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. اس دوران مئی میں 9ویں 10ویں اور اس میں جون کے پہلے ہفتے کے اندر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات لیے جانا تھے. اس کے بعد او لیول کے امتحانات کے لیے بھی تاریخ آگے بڑھائی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شاید اکتوبر یا نومبر کے اندر امتحانات لیے جائیں. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا اس کرائسس کے دوران آن لائن ایجوکیشن کی طرف چلی گئی، آن لائن امتحانات کی طرف چلی گئی ہے، تو ہم نے اس معاملے کے اندر تیاری کیوں نہیں کی؟ طلبہ کا جو قیمتی سال ہے وہ کیوں ضائع ہونے کے در پہ ہے؟ اس پر کریں گے بات اور کچھ ذکر ہوگا انڈیا کے اندر کورونا کی تباہ کاریوں کا. اور ساتھ ہی آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے قریبی ساتھیوں نے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور جو اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کیا ہے. اس ملاقات کا احوال بھی جانیں گے اور ساتھ ہی ذکر ہوگا طالبان کا کہ کیوں طالبان مذاکرات سے اتنے مایوس ہوئے ہیں اور نئی اسٹریٹجی اب افغانستان کے اندر کیا نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر کریں گے بات. بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. فاریہ صاحب، نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر نے آج نئے اعلانات کیے ہیں، اس کے اندر بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں. ساتھ سب سے بڑا جو کام یہ ہوا ہے کہ امتحانات ملتوی ہوئے ہیں. ایک عرصے سے پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا کہ بغیر امتحان دیے بچوں کو پروموٹ کیا گیا. اس بار بھی جو ہے وہ صورتحال کو واضح نہیں ہے. حالات روز بروز جو ہیں وہ سنگینی کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ایجوکیشن ایک بہت بڑا ہے. اسکولز آپ دیکھیں بند پڑے ہوئے ہیں. اتنا بڑا طبقہ ہے جو اس سے منسلک ہے، وہ بیچارے بے روزگار ہیں. کیا کریں؟ صاحب پچھلے سال جس وقت کووڈ شروع ہوا تھا تو پورے ایگزیکٹلی پاکستان میں مارچ کے اندر شروع ہوا. جیسے آج مارچ کے اگر آپ اپنے پروگرام نکال لیں کم از کم 2-1 مہینے کے، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم پینک ہو چکے ہوئے. پینک ہو گئے. کم از کم عمران خان پینک نہ ہوا، ہم پینک ہو چکے ہوئے تھے. یعنی ہر روز ایک نئی بات آتی تھی، ہر روز ایک نیا ایشو بنتا تھا، ہر روز کہتے تھے کہ ایسے نہیں ہوتا تھا. ایکسپرٹس مثلا فار ایگزامپل سب سے اہم ترین چیز خان صاحب کی جو بہت بڑا فیدر ان دا کیپ تھا وہ ان کی ٹائیگر فورس تھی. اور ہم ان سے کہتے تھے کہ کیوں برڈن کریٹ کرتے ہو، ایک آلریڈی مشینری موجود ہے، اس مشینری کو یوٹیلائز کرو. یہ کرو. پھر کہا کرتے تھے اتنی فوج ظفر موج پڑی ہوئی ہے، ٹیچروں کی پڑی ہوئی ہے، اسٹوڈنٹس کی. یہ آج بھی موجود ہے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ یہ پورے کا پورا مینیجر یہاں پر اخوت کے لوگ آئے تھے، یہاں پر کیا نام ان کا جو ثاقب صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا دیکھو نیوکلیس بنا لو. اور کچھ نہیں تو مدرسہ مسجد کا نام برا لگتا ہے تو کوئی ایک پرانا سکول کھلا ہوا ہے اس کو دے دو. وہ کمیونٹی لیول کے اوپر آپ چیزیں مینیج کرو، ٹرین کرو، یہ کرو. خان صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی، ان کو ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت. اب شاید وہ نظر بھی کہیں نہیں آئی ٹائیگر فورس. نظر وہ کورونا جو اس کو بیچاری کو مار گیا. اچھا. ہاں، کورونا کا پاکستان میں سب سے بڑا حملہ جو ہے نا وہ ٹائیگر فورس پہ ہوا تو نشان تک مٹا. بہرحال کہا تک آج بھی وہ نیوکلیس موجود ہے. کسی بھی جگہ کرائسس جب آتا ہے تو بدترین چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اور بدترین چیز جو ہوتی ہے اوور لیپنگ. میں بھی بوری گندم کی اٹھائی ہوئی ہے، آپ نے بھی اٹھائی ہوئی ہے. اچھا، یاد آیا کل خان صاحب نے ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ عثمان بزدار اور شہباز شریف کا موازنہ کر لیں. ڈینگی کے دوران جب شہباز شریف نے جس طریقے سے اس کو کیا تھا، آج وہی حالات جو ہیں اس قسم کے کرونا کے حوالے سے ہیں، تو آپ کارکردگی کا موازنہ کر لیں. غریق رحمت کرے ناصر درانی مرحوم. ناصر درانی اسپیشل برانچ میں تھا. دیکھیں شہباز شریف کی ایک اچھی بات تھی کہ ایڈمنسٹریشن کی آئیز اینڈ ایئرز جو تھے اس پہ بھروسہ کرتا تھا. ایڈمنسٹریشن کی آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہیں رپورٹس اینڈ ویجیلنس. اسپیشل برانچ کا ہیڈ تھا. ہوتا یہ ہے ناصر ہوتا یہ ہے کہ عموماً آپ ٹاسک لگا دیتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل آپ نے 15 پروڈیوسرز کو ٹاسک لگا دیا کہ یہ کر گیا. وہ آگے کہیں گے جی میں وہاں گیا تھا، وہاں یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا، یہ انفارمیشن تھی، یہ تھی، وہ تھی. لیکن اگر آپ نے ان کے اوپر 2 پروڈیوسر ایسے رکھے ہوئے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہ گیا ہے یا ادھر ہوٹل کے باہر بیٹھا ہے اور اس نے وہیں سے رپورٹ کیا ہے، کسی وکیل کو فون کیا یار آج کیس بتانا نا کون کون سے ہیں، اور ہائی کورٹ کا پوری آپ کو رپورٹ دے دی. صحیح. ناصر درانی ہم سیکرٹریز کمیٹیز کی میٹنگ میں تھے تو یہ پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، اس سامنے بھی نہیں بیٹھتا. تو شہباز شریف نے کہا جی ہاں ناصر صاحب کوئی رپورٹ تو آٹی کی گی، جیسے وہ کرتا تھا. پھر ناصر درانی نے کہا جی سیکرٹری ایگریکلچر جو ہے یہ باتیں کرتا ہے ہم نے باقی جگہ پہ، یہ میں تصویر دکھاتا ہوں اس کے اپنے فلاں دفتر کے اندر یہ پانی جو ہے صاف پانی کے ہم نے تلاش کر لیا اور وہاں ڈینگی ہو جائے گی. ویجیلنس، کنٹینیوس ویجیلنس. اس نے کہا نہیں یوتھ چاہے گی.
آپ مجھے بتائیں یوتھ کس کے جائے گی؟ DC کے پاس جائے گی، اس کو بھی چھوڑ دیں. تو صحیح. مطلب آپ کے پاس اتنا ویران ویکسینیشن سینٹر صحیح میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. میں جب سیکنڈ ٹائم ویکسینیشن لگانے گیا تو میں اکیلا تھا. اچھا. پورے یہاں پہ بھی مس مینجمنٹ اور مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ لوگ جا نہیں رہے. نہیں آپ نے کوئی آپ کی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. اچھا. آپ کی کون ہے جو اس کم از کم مڈل کلاس میں اور ہائر مڈل کلاس میں اس خوف میں ویکسین لگوانے نہ جائے. کوئی غریب آدمی ہو اس کو پتہ نہ ہو تب ٹھیک ہے، لیکن ڈیفنس کے اندر PKLI کا جو ہے وہ خالی ہو جائے تو پھر یہ تو حماقت ہے نا آپ کی. اچھا پھر آپ تقسیم کر جو بھی تھا. میں یہ کر آج بھی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو سینٹرل لیول پہ ریسورسز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. یاسمین راشد کے دماغ میں ہے کہ اتنے جناب بیڈ وہاں خالی ہیں، اتنے نہیں ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنے فلاں ہیں. آپ کا لوکل لیول پہ کوئی کوارڈینیشن ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کیا ایک چھوٹی سی ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ پورے پاکستان کے اندر 1000 کے گھر کے اوپر آپ ایک یونٹ بنا سکتے ہیں. وہ 1000 گھر کے یونٹ کے اندر 5 یا 6 سلنڈر لا کے مسجد میں نہیں رکھے جا سکتے؟ کہ ایمرجنسی ہو تو دے جا سکتے؟ وہ ایک ایمرجنسی کٹ نہیں بن سکتی وہاں پر کہ ہم آکسیمیٹر اور کچھ نہیں. چلیں اس کی بھی سن لیں. کچھ NGOز نے انہوں نے سلنڈر کٹے کرنے شروع کیے اور یہ کہا کہ ہم فری آف کاسٹ آپ کو پہنچاتے ہیں گھر پہ. ہوا کیا اگلے دن ڈبل قیمتیں ہو گئی آکسیجن کی. ہمارے ہاں تو یہ مافیاز ہیں نا بیٹھے ہوئے. وہ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اور مقبول جان نے، عثمان نے، وزیر اعظم نے نوٹس لینا. نہیں وہ کہنا یہ مافیا ہے، مافیا ہے، آپ ماتم کریں. عمران خان صاحب کو بہترین ماتم کرنا آتا ہے اپنی ساری چیزوں کے اوپر. جس حکومت کا سربراہ کھڑا ہو کے کہے کہ یہ مافیا ہے اس کو 1 گھنٹے کے لیے بھی سربراہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. تمہیں کھڑا کس نے کیا ہوا؟ ایک دفعہ ایک کرفیو لگانا تھا، ہم نے کرفیو لگا دیا. ایک صاحب کو بھیجا بڑے ادارے کے بھیجا، بچہ تھا نیا گیا، کہتے وہ سڑک بند ہے. میں نے کھلوانے کے لیے بھیجا بھائی صاحب، اطلاع دینے کے لیے نہیں. وزیر اعظم اطلاع دینے کے لیے نہیں ہوتا کہ اس ملک میں مافیا ہے. اطلاع تو ہر کوئی دے دیتا ہے. مسئلہ سر اطلاع تو اہلیہ محترمہ دیتی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں. اس کو چھوڑے مذاق میں کیا کرنے کا تکلیف سے بات. میں نیو یارک ٹائمز کی، یہ انڈیا میں یہی ہوا ہے، یہ میں تصویر دیکھ رہا تھا. اب اتنے بڑے بینر کی تصویر لگی ہے کہ ایریل ویو ہے شمشان گھاٹوں کا. اچھا انڈیا میں وہ کہتے یہ ہیں کہ کم از کم ان کی اسیسمنٹ یہ ہے نیو یارک ٹائمز کی کہ تقریباً 200,000 جو ہے وہ ان کا ڈیتھ ٹول اور 2000 بندہ روز کا مر رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اطلاع ہے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف 30% رپورٹ ہو رہا ہے، یعنی کم از کم 6000 بندہ مر رہا ہے. 6000 بندہ سر بہت ہوتا ہے. مطلب ہمارے یہاں عموماً لوگ منطق کرتے ہیں، وہ دیکھو جی آپ نے کورونا کے پشور مچا دیا ہوا ہے، فلاں کر دیا ہوا ہے. خاص طور میرے اللہ ماننے والے ہو جی. میں کہا بھائی میری بات، ایکسیڈنٹ میں لوگ روز اتنے مرتے ہیں. میں کہا وہ بھی مر رہے ہیں، یہ ان سے زیادہ مر رہے ہیں اوپر. وہ ختم ایکسیڈنٹ سے مرنے والے ختم نہیں ہوئے، وہ بھی مر رہے ہیں، TB والے بھی مر رہے ہیں، فلانے بھی مر رہے ہیں. یہ ان سے اوپر مر رہے ہیں. یہ کیک کی ٹاپنگ اور آ گئی اوپر. یہ ہمارا مسئلہ ہے. یا تو ایکسیڈنٹ والے ختم ہو جائے نا کل سے، اور کہیں نہیں آج سے ایکسیڈنٹ کا مرنا بند، کووڈ کا شروع ہو جائے. آج سے جناب ایڈز کا مرنا بند، کووڈ کا. یہ اس سے اوور اینڈ ابو مر رہے ہیں. یہ ہے ہماری سینس. پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن جن چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. دیکھیں اگر سسپینڈ ہو سکتی تھی ایجوکیشن تو کیا احتساب سسپینڈ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اپوزیشن کے ساتھ مکہ مکی سسپینڈ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا بیل لینا نکالنا آگے کرنا گالیاں دینا گالیاں سننا گالیاں سنانا یہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا تعلیم سے زیادہ فواد چودھری اور دوسرے کی نوک جھونک ہے، یا فردوس آچا کوان جو اس کی نوک جھونک ہے؟ کسی کو احساس ہے؟ اسٹوڈنٹس تو نہ لڑیں لیکن ہم لڑیں. آج جویل دیو کو پکڑ لیا کس کھاتے میں، 4 دن رک جاتے. نہیں اس نے جناب دیکھے نا اداروں کے خلاف بیان دیا ہے، بغاوت کا نہیں آتا. اداروں نے تو بقول ایک خبر تو بہت اہم ہے کہ ہم اگر اس قابل ہوتے تو ہم مزدار کو تبدیل نہ کروا لیتے. انہوں نے آپ کو پتا اس میں کہا ہے. اب تو اوپن بھی ہوگی بات نا بہت زیادہ. تو لیکن بہت ساری باتیں اوپن نہیں بھی ہوئی ہیں جو سچی باتیں ہیں. سچی باتیں. اور آج انہی کا ایک جھلک جو ہے وہ مریم نواز نے بھی شور مچایا ہے شاید.
ہے اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی آواز اٹھائی ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہو اللہ پاکستان کے لیے ہو. ناظرین لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آئیں گے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں. جی ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جہانگیر ترین صاحب کے قریبی ساتھیوں نے راجہ ریاض صاحب کی قیادت میں جو ایم این اے فیصل آباد سے اور کچھ ایم پی حضرات نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے, اپنے مطالبات رکھے. عمران خان صاحب نے کیا کہا, اس کے جواب میں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے اس گفتگو کا کچھ احوال اس طرح بیان کیا, وہ پہلے سن لیتے ہیں. پھر راجہ صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا, جو مطالبات تھے. دونوں کی گفتگو کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں ذرا. ترین صاحب کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس میں انہوں نے اپنی جو گزارشات ہیں وہ وزیر اعظم صاحب تک جو ہیں وہ پہنچائیں اور بڑی تفصیل سے جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی صورت میں ایف آئی اے کو یا کسی ادارے کو انفلوئنس نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی کے خلاف تحقیقات میں کوئی نرمی کرے یا کسی تحقیقات کو جو ہے کچھ ایسا لگے کہ اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے. تو ایف آئی اے کی جو تحقیقات ہیں ان کے اوپر قطعی طور کے اوپر اثر انداز ہونے کا کوئی بھی جو بات ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوگی. جی اب راجہ ریاض صاحب جو ایم این اے ہیں فیصل آباد سے اور جو اس وفد کی قیادت کر رہے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, ان کی گفتگو سن لیں. وزیر اعظم صاحب نے یہ یقین دلایا ہے کہ وہ اس معاملے میں اب کے بعد کوئی مداخلت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ میں خود اس کی نگرانی کروں گا, انصاف ہوگا اور کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی. آج وزیر اعظم صاحب نے خود ہمیں بلایا, ہم سب خود پہنچے ہیں, ان کو اپنا موقف ان کے سامنے رکھا ہے. یہی وجہ تھی کہ خان صاحب نے ہم سب کو یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مطمئن ہو جائیں. ترین ہمارا پرانا ساسا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو خود کبھی بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو میں خود دیکھوں گا. اس کا مسئلہ جی اور یہ صاحب یہ راجہ ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے یقین دلایا کہ آج کے بعد وہ مداخلت نہیں کریں گے, اس کا مطلب پہلے کر رہے تھے. دیکھیں اگر میں مطلب یہ تو ایف آئی اے ہوتا تو میں ان تینوں کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ درج کر دیتا. جو مل کے ان کی حیثیت نہیں, ان کی حیثیت کیا ہے. وزیر اعظم کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایف اے کو کیسے کہ نرمات کرو, اسے یاد رکھو. ان کے پاس کون سی خبر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی انفلوئنس کرتی ہے اور کرپٹ گورنمنٹ. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے لفٹ نہیں کرائی. نہیں لفٹ کا ہی ہو نہ ہو, دونوں اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کو گائیڈ کر سکتا ہے اور کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے اور کرتا ہے. He has nothing to do with administration. اس کے اوپر تو کرمنل کیس بنتا ہے, پتا ہے آپ کو. 353 کار سرکار میں مداخلت کن کن پہ بنتا ہے؟ پرائم منسٹر پہ بنتا ہے, اچھا راجہ ریاض پہ بنتا ہے, فواد چودھری پہ بنتا ہے اور اس پہ بنتا ہے اپنا کیا نام ہے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق جو ہے چلنے دیں, ہم کیا نہیں کر انہوں نے سکتے یہ ہیں. کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا. اس کا مطلب کہنا چاہتا انہوں نے پرائم منسٹر کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن اتنی ویک ہے کہ پرائم منسٹر کی بات سنتی ہے. یہ کار سردار مداخلت ہے اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہے. مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر. اچھا ایک اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کا بھی تبادلہ ہوا ویسے. وہ اس کی جگہ ابو بکر آ گیا, مجھے پتا 2 دن پہلے ہو گیا ہوا تھا, وہ مان لیا گیا ہوا تھا. یہ مطالبہ ادھر سے مانا, یہ مطالبہ مانا گیا تھا تو چلے تھے. اچھا دیکھیں مطالبہ منوا کے ملاقات ہوئی. لیکن پاکستان میں ایڈمنسٹریشن سیاست بہت تیز ہو چکا ہے کافی عرصے سے. اگر وہ کسی کو کہیں فون کرے کہ بھائی جان ذرا ہاتھ رکھو, تو کہے گا جناب میری بات سنیں, میرے ساتھ تھوڑا سا الاؤنس بھی بڑھا دیں, مہربانی کریں, ادھر پوسٹنگ بھی دیں, یہ کریں وہ کریں, جیو آر 1 میں گھر بھی دیں. ابھی تک مجھے گھر نہیں ملا. اچھا اپوزیشن تو شہزاد اکبر صاحب پہ الزام لگاتی تھی. آج یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھیوں نے بھی ان پہ الزام لگا دیا کہ جناب شہزاد اکبر صاحب سب کچھ کر رہے ہیں. نہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو بندہ ہے جو سول سروسز اکیڈمی کے اندر حلف اٹھا کے آیا تھا, جس نے کہا تھا کہ میں کسی کی نہیں سنوں گا, وہ بندہ جو ایف آئی اے کے اندر پوسٹڈ ہے, وہ جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے, اس کے اندر اگر وزیر اعظم آ کے کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کا فلاں فائل کا فلاں ایویڈنس ریکارڈ نہ کرو, تو پرائم منسٹر 353 کے تحت جرم کرتا ہے کار سردار میں مداخلت کی. پرائم منسٹر کو کوئی اختیار حاصل نہیں, یہ اختیار اس کو حاصل ہے
کہ اس کو شفٹ کر دیں. اچھا اس سے پہلے وزیر اعظم یہ نہیں کرتے رہے؟ کرتے تھے. پاکستان کا سٹائل یہی ہے نا. لیکن آپ یہ مت کہو نا کہ ہم نہیں کر, باقی مانتے نہیں تھے. یہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, ایسی سادگی, اللہ اکبر. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے کہ آگے بتا رہے ہیں ہم آئندہ نہیں کریں گے. یعنی پہلے کرتے تھے, یہ ہم کر سکتے ہیں, تم کر ہی نہیں سکتے. جو چیز تم کر نہیں سکتے اس کا وعدہ کیسے کرتے ہو تم؟ جس چیز کا تمہیں جو قانونی طور پر جائز اس کا وعدہ کیسے کرتے ہو؟ اور اس کی کیا تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے میرے خلاف باتیں ہوتی ہیں, فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے. بھائی پرائم منسٹر ہاؤس میں کس کو اختیار دی؟ ہمیں بھی پتہ یہ ہو رہا ہے, اور گزشتہ کم از کم 40 سال سے ہو رہا ہے, ایوب خان کے زمانے سے ہو رہا ہے. ایک جو تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ ایک غیر جانبدار کمیٹی بنا دیں جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے, وہ سنا ہے وزیر اعظم نے نہیں مانا. عثمان صاحب, تحقیقات ہونے دیں جو ہو رہی. عثمان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس رپورٹ کو ایک پبلک ڈبیٹ پہ پورے ٹی وی چینل آن کر کے رپورٹ شروع کر دیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ دھجیاں اکھڑ جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں جرم قرار دے دی گئی ہیں جو بنیادی طور پہ معاشرتی لیول پہ جرم ہے, لیکن قانونی لیول پہ جرم نہیں ہے. صحیح. آپ اپنی یہ شرٹ ویسٹ کوٹ جو ہے آپ پیچھے 5000 کی بیچیں یا 500 روپے کی بیچیں, آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے قانون بنایا نہیں ہے. آپ لفظ بول تو دو گے منافع خوری, لیکن کیا منافع خوری جو ہے وہ کس قانون؟ ہاں, جو کام آپ نے کرنا تھا وہ نہیں کرتا تھا, وہ ہے ذخیرہ اندوزی. بار بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ریاست کی جو بیسک پرنسپلز ہیں اس کے اندر جو ریاست کے صرف 2 قانون ہیں. آپ نے فرمایا یہ کرو ٹھیک ہو جائے گا, تیسرا نہ کرو. 1 گھنٹے کے لیے بھی پروڈکٹ جو ہے کسی کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے, بازار میں آنی چاہیے. جس دن شام کو آپ انشور کریں گے کہ آج فلاں شوگر مل کی آخری بوری گودام سے نکلی ہے یا نہیں, اور وہ بازار پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, یہ نہیں ہوگے. اور دوسرا, کوئی ٹیکسیشن نہیں ہوگی. سود خیر بہت بڑی چیز ہے, خاتم کر لیں. کوئی ٹیکسیشن, ٹیکس فری زون میں آپ کو بتاؤں 30 روپے پہ لوگوں کو نہ ملے, میرے مفت. پھر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمتیں اللہ مقرر کرتا ہے. کس لیے مقرر کرتا ہے؟ تم اللہ کے احکامات پہ کام کرتے ہو. جو کام آپ نے کرنا ہے نہیں. آپ کون سی شوگر مل ہے جہاں گورنمنٹ کے کم از کم 8-10 بندے نہیں بیٹھے ہوتے؟ صحیح. کسٹم والا بیٹھا ہوتا ہے, انکم ٹیکس بیٹھا ہے, ایکسائز والا بیٹھا ہے. جو اب شوگر مل سے آپ کو پتا ہے کیا کچھ بنتا ہے؟ شوگر مل سے شراب بنتی ہے, باقاعدہ الکوہول جو ہے میتھلیٹڈ الکوہول جو ہے وہ بنتی ہے. شوگر مل سے پھوک نکلتا ہے, وہ انرجی 10,000 چیزیں بنتی ہیں اس طرح بائی پروڈکٹ. ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی لگتی ہے. یہ لوگ ویجیلنس نہیں کر سکتے کتنی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ سارے کرائم سے ملے ہوئے ہیں. مسئلہ عثمان صاحب ایک ہی, بننا کچھ نہیں. ایک نہیں بن تو لے گا. یہ جو 25-26-27 کو تین گزرے ہیں نا, اس میں جو کچھ ہو گیا ہے نا, یہ پاکستان, اس دن میں نے کہا تھا مجھے ایک انٹیوشن سی ہو رہی تھی, یہ قاضی عیسیٰ کا فیصلہ, یہ جہانگیر ترین والا معاملہ, یہ سب کچھ, یہ بہت بڑی بنیاد ہے اس معاشرے کی ہلنے کی. اس دیکھ لیجیے گا, میں آج کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی بنیادیں ہلیں گی اس کی بنیاد. اچھا چلیں جی, لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ افغانستان کا اور کچھ طالبان کیوں آخر مذاکرات سے مایوس ہیں, اور آگے آنے والے دنوں میں افغانستان میں کیا ہونے والا ہے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ نئی اطلاعات ہیں افغانستان کے حوالے سے, جہاں طالبان کی قیادت مذاکرات کے حوالے سے کچھ سوالات کا شکار ہے, کچھ مایوسی اور یہ سب نظر آ رہی ہے. طالبان یہ بھی سنا ہے کہ قطر میں کچھ سرگرمی تھی, اس حوالے سے بھی میں کچھ ایک تو یہ تھا کہ اس زمانے میں انہوں نے پہلے 2 بنائے تھے, ایک وہ جو فائٹنگ آرم عسکری اور ایک سیاسی. عسکری جو تھے وہ وہاں سے افغانستان سے نہیں نکلتے تھے, لیکن جس وقت معاہدہ ہو گیا تو اندازہ ہو گیا تھا کب تو ملا فاضل وغیرہ جو تھے وہ وہاں چلے گئے تھے. یہ بھی قطر میں آئے تھے ان سب کو سپورٹ دینے کے لیے. بھی تھے سارا دوسرا بات ہے, انہوں نے کہا کہ اب ہم کمبیٹنٹ فورسز کا مسئلہ ہے. 5000 لوگ جب رہا ہوئے تو سمجھتے تھے کہ معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہونے چلے. پھر ٹرمپ کے جانے کے بعد پھر انڈیا کا انفلوئنس, باقی $3 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا کی, یہ چیزیں. پھر ترکی نے بھی کچھ ان کا اور طریقے کے ساتھ کیا. پاکستان بھی وہاں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے پڑوس کے اندر ایک ایسی حکومت بن جائے کہ جو نہ جمہوری ہو, جو نہ ڈکٹیٹوریل ہو, جو نہ اپنا کمیونسٹ ہو, جو خالص اسلامی ہو, اور وہ اس کے اندر لوگ سکھ چین سے بھی رہنا شروع ہو جائیں. تو وہ کہیں گے یہ تو مسئلہ ہو گیا. نوشیروان عادل جو تھا, یہ ایران کے اندر اس کی چھوٹی سی فارس کی حکومت تھی, اور ایران کا بھی ایک ملک علیحدہ نہیں تھا, اکٹھا نہیں تھا.
تو لوگوں نے کرنا شروع کیا. اس زمانے میں ہوتا تھا کہ دو کام ہوتے تھے ریاست کے, ایک یہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر, دوسرا جسٹس, ہمارے فیصلے کرتے مقدموں کے بارے میں. تو لوگ اس کے پاس اپنے مقدموں کا فیصلہ کرنا, پھر ایک گیا پھر دوسرا, آہستہ آہستہ پورے ایران کا حکمران بن گیا صرف عدل کی بنیاد. یہی کیفیت طالبان کی 96 آنٹ تھی. آج جو دن ہے 27 اپریل, یہ بڑے ماڈرن دن ہے. آج کے دن 1978 میں روس جو تھا اس نے افغانستان کی مکمل طور پہ ختم کر کے نور محمد تراکی کو لے کے آیا تھا, اور پیچھے رشین فورسز تھی, اور اس کو کہتے ہیں سور انقلاب. یہ اپریل کا مہینہ بہت اہم ہے. 21 اپریل 1959 جو ہے یہ ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش ہے. 21 اپریل کو وہ پیدا ہوئے تھے قندھار کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں پر. اس طرح کہا جاتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا زابل کے علاقے میں, اور وہیں ان کو جنازہ پڑھی گئی تھی. تو اس اپریل کے بارے میں انہوں نے آج گزشتہ تقریباً 4-5 دن سے ان کے آرٹیکل چھپتے چلے آ رہے تھے بہت شدید قسم. اس دوران انڈین انفلوئنس اور باقی اور میں نام لینا چاہتا, ہمارے بہت ہمسائے ممالک ہیں لیکن اپنی اس کے انہوں نے باقاعدہ تیاری کر لی ہے کہ طالبان آ رہے ہیں تو پنشیر ویلیو جو ہے اس کے ساتھ کس طرح ہم نے کھڑا ہونا ہے. صحیح. کچھ علاقے ہیں کہ جو انفلوئنس کے اندر ان کے ہیں اور کچھ طالبان کے ہیں. ایک ان کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ جس دن فورسز گئے, یہ 2 دن کی بات ہے اور اب چلنا شروع ہو گئے ہیں سارے تو اس دن طالبان نے وہ علاقے جہاں کسی وجہ کی کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول طالبان کا ہے, وہاں انہوں نے فزیکلی اپیرنس کے طور پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لینا. صحیح. گورنمنٹ کے پاس 30% علاقہ رہ جائے گا, اور 30% علاقہ وہ ہے کہ جس کے چاروں طرف طالبان ہوں گے اور بیچ میں تو ہوتے, مثلا جیسے بگرام کا ایئرپورٹ ہے, چاروں طرف باقی طالبان, جیسے کندھار کا شہر ہے, جیسے غزنی کا چھوٹا سا علاقہ ہے, لشکرگاہ کا علاقہ ہے. یہ وہ سارے علاقے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر نظر آئے. یہ علاقے جو ہے کسی بھی وقت کیپچر ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں خون خرابہ. 60,000 کے قریب تعداد ہے طالبان کی اس وقت پورے. انہوں نے واپس اس کو اکٹھا کر لیا ہے کہ ان 60,000 سے ہم نے لڑنا ہے, نہ ہمارا کسی نے ساتھ دینا ہے, نہ ہمارا کوئی اوپر سے آئے گا, نہ پاکستان آئے گا, نہ تاجکستان آئے گا, نہ ایران آئے گا, ہم نے لڑنا ہے. اور وہ اس کے اوپر تیار کھڑے ہیں. آج افغان گورنمنٹ کی بیان یہ آیا ہے کہ جو 5,000 ہم نے لوگ رہا کیے ہیں وہ واپس وہاں پر جا کے لڑنا شروع ہو گئے ہیں. جس پہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہمارے 5,000 تو تمہیں کھلتے ہیں, تمہارے 3.5 لاکھ نے 1 گھنٹے کے لیے بھی لڑنا نہیں چھوڑا, اور تمہیں ایریل سپورٹ حاصل رہی ہے, تم جگہوں کو علاقوں کو مطلب ریگولرلی 15 سے 20 جو ہے شہری شہید ہو رہے ہیں جب سے امریکہ کا یہ معاہدہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان ایک بڑی خونریزی کی طرف جا رہا ہے. میرا خیال ہے خونریزی ہوگی لیکن بہت جلدی ختم ہو جائے گی. کون کرائے گا ختم؟ کون کرائے گا؟ جیسے طالبان نے خود کی تھی. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ پبلک بہت تنگ آئی ہوئی. دیکھیں جس دن طالبان کو انہوں نے سیز فائر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ کابل کی سڑکوں پر عورتوں نے طالبان کے ساتھ سیلفیز بنائی تھی. اگر وہ اتنے قابل نفرت ہوتے تو لوگ ان کے ارد جمع نہ ہوتے. طالبان نے تقریباً 1988 سے لے کے 94 تک کو جو بدترین افغانستان تھا اس کے اندر ایسا امن لے کے آئے تھے کہ لوگ جو تھے جیسے کہتے ہیں نا غربال خالی سے ایک عورت رسول اللہ کہ زہرے سے لذی پذی ہو گئے سے کچھ نہیں کہا, وہی کیفیت تھی کہ جہاں سے اسپن بلدک سے لوگ چلتے تھے اور زیور سے بدے ہوتے تھے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. بارہا ہم لوگ گئے ہیں, یہ جو رنگین منڈی ہوتی تھی اس کے اندر اربوں کا کاروبار ہوتا تھا, اربوں ڈالر کا بلکہ کاروبار کہا جاتا ہوتا تھا. تو دنیا جہان کی جو پیسے وہ اسمگلنگ وہی سے کرتی ہوتی تھی, پاکستانی بھی لے کے آتے تھے. اذان ہوتی تھی, دکانیں لوگ کھلی چھوڑ کے بغیر کسی چوکیدار کے وہاں چلے جاتے. تو انہوں نے بہت کمال کر کے دکھایا تھا. وہ کر لیں گے لیکن جس علاقے میں خون بہنا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یار, تم لوگ اپنی ذاتی نا کے لیے تم تاجکوں کا مستقل, تاجک انسان نہیں ہے کہ ان کا مستقل خون بہتا رہے. تم مجلس وحدت مسلمین کے کا وہ صرف ان کا اتنا ہی قصور ہے کہ بیچارے ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جو تشیع سے تعلق ہے, اور تشیع کا ایران نہیں چاہتا کہ یہاں پر اس علاقے کے اندر امن ہو. تم ان کا خون بہاتے رہو گے. کیا تم دوستم کے فوجیں جو ہے, کیا احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو تم لوگوں نے دوبارہ لگا دیا گیا؟ کیا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم گزشتہ 18 سال جو ہے تم حکومت میں رہے ہو, احمد شاہ مسعود کی پوری پارٹی حکومت میں رہی ہے, کیا کر لیا تم نے افغانستان کے لیے؟ سوائے اس کے 2 بار روم کھول لیے, سوائے اس کے کہ تم نے ایک ایسی مخلوط قسم کی 2-3 یونیورسٹیاں بنا لی. یہ تو انسانوں کی تہذیب کی صورتحال نہیں ہوتی. اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ انہوں نے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹیک اوور کر کے لے آئے, لیکن نہ بھی آئے تو وار شروع ہو جائے گی, اور وار جو ہے
یہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں. نہیں، اگر طالبان ٹیک اوور کر کے قبضہ کر لیتے ہیں، ہر چیز سنبھال لیتے ہیں جیسے پہلے بھی انہوں نے کیا، تو ایک خاص جو ریجنز جیسے دوستم والا علاقہ ہے، جو شمالی افغانستان ہے، آپس میں تو کر سکتے ہیں نا. پہلے بھی معاہدہ دیکھیے ہوا. وہ ہمیشہ چاہتے یہی ہیں کہ طالبان نے ایک زمانے میں شروع کیا تھا کہ چلو جتنا تمہارے پاس ہے تم ٹھیک ہے تم سنبھالو. دو ایمبیسیاں تھیں یہاں اسلام آباد میں. میں اب قرض کروں یہ جو پاکستان نہیں، یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے نا، یہ بہت ظالم ہے. یہ کام کرد کرنا چاہتے تھے عراق میں. کہتے یار تم لوگوں نے فتح کر لیا ہے، ساری زندگی کیوں ہماری جوتیوں میں دال پٹواتے ہو؟ ہمیں ٹرکی کا کردوں کا علاقہ، شام کا کردوں کا علاقہ، ایران کا کردوں کا علاقہ ہم بنا دو، ہم خود اس کو اکٹھا کر لیں گے کرد. صحیح. لیکن یہ اگر وہ کر لیں تو پھر تو ان کا اثر بکنا باقی بند ہو جائے. یہ لڑائی وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن یہ خواب نہیں دیکھا جاتا کہ امریکہ کے جانے کے بعد وہاں افغانستان میں لڑائی خدا کا خوف کرو. اب کیا وہاں پر پھول اگ رہے ہیں؟ 18 سال میں وہاں کا امن ہوتا تھا، ریگولر تم بمبنگ کرتے تھے، کہاں سے لے کے کہاں تک، کس سطح سے، اور کون کون سے کتنے لوگ مہاجر. اب کیا ہو رہا ہے؟ لیٹ دم. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے امن کر کے دکھایا. گزشتہ 50 سال میں کوئی ایک دور ایسا نہیں جس میں امن و سوائے طالبان. اچھا، یہ بات خراب کہاں سے ہوئی؟ ابھی پچھلے دنوں جو بائیڈن کا اعلان آیا تھا کہ جی ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہم ہوگا. تو جب ان کی ول ہے یہاں سے نکلنے کی، تو بیچ میں کون سے کھلاڑی؟ امریکہ کی ول ہے، امریکہ چاہتا ہے. خراب کون کر رہا ہے؟ انڈیا. انڈیا کہاں سے آ گیا؟ میں بتاؤں انڈین انفلوئنس کے لیے انڈیا چاہتا ہے، انڈیا اور بھی کچھ پڑوسی ملک. بنیادی طور پر امریکہ خود چاہتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد امن کم از کم قائم نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک سٹیبل افغانستان آ گیا تو روس اور چائنا کا انفلوئنس کم. دیکھیں نا آج اچھا سٹیبل آ گئے تو چائنا کے ساتھ بھی بارڈر ہے، تو روس کے ساتھ بھی بارڈر ہے، تو تاجکستان کا، تو پورے کا پورا سینٹرل ایشیا کس کے پاس چلا گیا. اور ایک وہ جو فنامنا ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ بھی ہم حل کر دیتے ہیں تو پھر ریجن کے اندر سکون ہی سکون. دوسرا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں لڑائی رہے گی تو مجاہدین جو ہیں وہ کشمیر نہیں جائیں گے. یہ بہت بڑا ان کا ہے کہ اگر یہاں امن ہو گیا تو جو بندوق جس کو عادت پڑی ہوئی اب جہاد لڑنے کی، وہ کہے گا میں ادھر جا رہا ہوں. نہیں، تو جب طالبان کے دور میں امن تھا تو کتنے لوگ وہاں سے کشمیر گئے تھے؟ ہاں نہیں گئے تھے. نہیں گئے تھے نا. ہم نے تو یہی اب تو کیا کہتے گارنٹی ہے کہ وہ جائیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک میں ملا عبدالقادر میں جب ایران میں تھا تو ایک قرارداد پاکستان سائن کرانی تھی، تو متوکل جو تھے ان کے پاس گئے، ایک فارن آفس کے رشید علی خان نام لے لیتے، چلو کوئی بات. تو انہوں نے کہا کہ قراردادوں سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہزار بندے میں دیتا ہوں، اچھا کچھ آپ ہمت کرو. اچھا. یہ بہت بڑا فکر ہے، کچھ آپ ہمت کرو، کچھ بندے میں دیتا تو چلے کشمیر فتح کرتے ہیں. انہوں نے پتا ہمت نہیں ہوگی. چلیں جی، اللہ تعالیٰ کشمیری عوام کی حالت پہ بھی رحم کرے، ان کو آزادی کا جو ہے وہ ان کا خواب پورا کرے. اسی دعا کے ساتھ اور اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.